میں بہت ہی ادب کے ساتھ اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا راشد حسن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ، آپ بھی ہمارے درمیان اب محتاج تعارف نہیں ہیں۔ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو میں آپ بحیثیت مدرس الحمدللہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تصنیف و تعلیف کے میدان میں بھی ہر وقت الحمدللہ آپ رواں دواں ہیں، متحرک ہیں، اور آپ کے بہت ساری قلمی کاوشیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ الحمدللہ تصنیف و تعلیف کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ترجمے کا کام کر رہے ہیں، یعنی گویا تدریسی، دعوتی، تعلیمی، تصنیفی ہر میدان میں الحمدللہ آپ کے کارہائے نمایاں ہمارے سامنے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ شیخ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور چند منٹ میں اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ صدر گرامی قدر شیخ الحدیث محقق زمان حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ، جماعت کے معروف عالم دین اور محقق اور شریعت پر گہری نظر رکھنے والے عالم فاضل دوست شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، اور علماء کرام، اس مجلس کے اندر موجود تمام علماء کرام، حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر احسان ہے کہ آج اس نے اس مبارک مجلس میں ہمیں کچھ دین سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ علماء کی موجودگی میں گفتگو کی ہمت کرنا، جرأت کرنا، یہ دراصل جرأت کی بات ہے، لیکن احباب کا مشورہ ہے کہ 10 منٹ 5 منٹ کچھ گفتگو کر لی جائے، تاکہ اس کے بعد آپ تمام حضرات مہمان گرامی سے مستفید ہوں، انشاءاللہ فیض یاب ہوں۔ میں نے سوچا قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا مختصر درس آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن کریم کی یہ سورہ اعلیٰ کی چند آیات کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں، کامیاب لوگوں کی کچھ صفات بتائی ہیں، اور یہ جو کامیاب لوگوں کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ صحیفوں کے اندر بھی رہا، گزشتہ صحیفوں کے ساتھ ساتھ موجودہ صحیفے کے اندر، موجودہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ کامیاب لوگوں کی چند صفات ہیں، اور نہایت بنیادی اور اہم صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص
جس نے تزکیہ نفس کیا، نفس کا تزکیہ کیا. یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، تو وہ دراصل ماضی کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. حالانکہ کامیاب تو آئندہ انشاءاللہ آخرت میں اہل ایمان ہوں گے. جو لوگ ایمان والی صفات کے حامل ہیں وہ قیامت کے دن انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. لیکن قطعیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. ایسے ہی جیسے سورہ مومنون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے. یہ اتنی قطعی بات تھی کہ اہل ایمان کا کامیاب ہونا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ کہا کہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے. تو دراصل اہل ایمان کو یا جو لوگ سامنے موجود ہیں، جو مخاطب ہیں، ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا، جو بھی ایمان والا ہوگا، اسے انشاءاللہ کامیابی قطعی طور پہ، حتمی طور پہ انشاءاللہ ملے گی. تو سب سے بنیادی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی قد افلح من تزکا، تزکا بالایمان. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے کہ ایمان کے ساتھ تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام آلائشوں اور تمام خرابیوں سے اپنے دل کو پاک صاف کر لے. تمام خرابیاں، جو عقائد کی خرابیاں ہیں، جو معصیتیں ہیں، جو گناہیں ہیں، چاہے وہ عملی طور پہ ہوں چاہے وہ اخلاقی طور پہ ہوں، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر کے دل کو دھل دے، ایمان کے پانی سے دل کو دھل دے، اور اس طرح سے دھل دے کہ وہ بالکل صاف شفاف ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایمان کی حلاوت بھی اس میں ڈالے اور ایمان کے تمام تقاضوں کو اس میں پورا کرے. وہ یہ بنیادی طور پہ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے. تو اہل ایمان سے مطلوب ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے دل کی تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائیں، چاہے وہ اعتقادی برائیاں ہوں، چاہے وہ اخلاقی برائیاں ہوں، چاہے وہ عملی برائیاں ہوں، کسی بھی طرح کی برائی ہو، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا یہ دراصل کامیابی کا پہلا زینہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنے کے لیے ان تمام کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی برتنا ہے عملاً، اور ایمان کے تقاضوں کو بھی اپنے دل میں جگہ دینا ہے. تو اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا، اور یہی سب سے پہلا مطلوب ہے اس آیت کریمہ کا کہ انسان کو چاہیے کہ جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پاک صاف ہونے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کیا راستے ہو سکتے ہیں. اس کی طرف بھی تھوڑا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ آدمی، وہ شخص جس نے جو ہے وہ تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کی. تو دو باتیں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایڈ کی اور جوڑ دیں. اور پہلی بات کیا ہے کہ انسان نے اللہ کو یاد کیا. قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو معمور کرنا اور اپنے دل میں اللہ کو بسانا، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. آپ نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا، آپ کے دل سے ساری آلائشیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اللہ کی یاد سے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے اپنے دل کو معمور کر لیا، مزین کر لیا، آراستہ کر لیا. آپ یقین جانیے ساری آلائشیں، ساری خرابیاں، چاہے وہ عملی ہوں، چاہے وہ اعتقادی ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں بیک وقت ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کا ذکر کرنا، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر اللہ کو یاد کرنا. اور اس کے اندر وہ اذکار بھی شامل ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں، نماز سے پہلے کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، صبح میں کرتے ہیں، شام میں کرتے ہیں، مختلف اوقات میں کرتے ہیں. یہ دراصل اللہ کو اپنے سینے میں بسانے کی یہ کوششیں ہیں اور یہ راستے ہیں، یہ وسائل ہیں. تو ان وسائل کو اختیار کر کے گویا کہ ہم اپنے نفس کو پاک صاف کرتے ہیں. اور تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی فصلی، اور اس نے نماز قائم کی. یعنی کامیابی کا اور اسی طریقے سے تزکیہ نفس کا ایک اور وسیلہ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو قائم کرنا. نماز قائم کرنے سے ہمیشہ آپ کا دل پاک صاف رہے گا.
سب سے اہم چیز ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے بچا لے جائیں گے، اور جب اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے آپ بچا لے جائیں گے تو آپ کا دل یقیناً پاک صاف ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز کے اندر اتنی طاقت ہے، نماز کے اندر اتنی قوت ہے، اور نماز کے اندر اتنی زیادہ ہیبت ہے کہ نماز تمام برائیوں سے آپ کو روک دیتی ہے۔ جب تمام برائیوں سے نماز آپ کو روکتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تمام چیزوں سے آپ کو روکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دل کے اندر تزکیہ پیدا ہوگا، آپ کا دل صاف ستھرا ہوگا، جو ایک اہل ایمان کے حوالے سے مطلوب ہے۔ بندے مومن سے یہی طلب ہے، یہی اس سے گزارش ہے، یہی اس کو حکم ہے، اسی بات کا مکلف ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھے تمام قسم کے حالات میں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے حالات ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ یہ اہم ترین چیزیں جو دو ذکر کی، اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کو بھی یاد رکھنے کا ایک اہم ذریعہ نماز ہے۔ تو نمازوں کا خاص طور پہ اہتمام انسان کو بہت اونچائی تک پہنچاتا ہے۔ انسان تمام قسم کی برائیوں سے ایک طرف بچتا ہے، دوسری طرف اس کے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، ایمان کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حلاوت انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ تو یہ ان تمام کوششوں کے ذریعے سے انسان بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی خاص بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس کی بنیادی کے راستے ہیں اور تزکیہ نفس کی بنیادی ضرورت ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے التفات کے صیغے کے ساتھ، عربی میں التفات کا صیغہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہا تھا، پھر لہجہ بدل کر کے دوسرے لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی۔ جیسے یہاں پہ بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غائب کے صیغے کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی قد افلح من تزکا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا جس نے ایسا کیا، وہ اس طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مخاطب کے صیغے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتقل ہو گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اس کا فائدہ یہ کہ ڈائریکٹ مخاطب کو گویا کہ پورے طور پہ متوجہ کر لیا جائے، پورے طور پہ کھینچ لیا جائے کہ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، حالات تمہارے ایسے نہیں ہیں، بلکہ تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، تم لوگ اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، تم لوگ تزکیہ نفس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو تم لوگ ترجیح دیتے ہو۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں سے دستبردار ہو جانا، اللہ کے ذکر سے دستبردار ہو جانا، ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جانا، یہ دراصل ہم اس وقت کرتے ہیں جبکہ ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، لیکن ہم لوگ ظاہری اور چند وقتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور آخرت کو ہم بھول بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایک مومن بندے کا ایسا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت کے حوالے سے ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا، اسی آیت کی مزید ایک طرح سے تفصیل بتائی گئی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو آیت کریمہ بتائی گئی کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اخروی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، جبکہ اخروی زندگی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو دنیاوی زندگی میں ترجیحات کیا کیا ہماری ہوتی ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہماری شہوت اور خواہش پوری ہونی چاہیے، اور کیا کیا شہوت ہے وہ پوری عمر کے تقاضے کے حساب سے بتا دیا گیا۔ سب سے پہلے انسان کو کیا شہوت پیدا ہوتی؟ عورتوں کی شہوت پیدا ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی شہوت پیدا ہوتی ہے، والبنین، اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے، اس کے بعد بچوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اس کے بعد مال و دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے، سونے چاندی کی ہوس پیدا ہوتی ہے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور اس کے بعد گاڑی اور گھوڑے کی شہوت پیدا ہوتی ہے، اتنا مال ہو جائے، اتنی دولت مل جائے، والانعام والحرث، اور اس کے بعد چوپائے اور خادم اور یہ ساری چیزوں کی دولت اور ہوس ہوتی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کرو، تم کر سکتے ہو، یہ کرنا چاہیے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ آخرت یہ ضرور کرو، لیکن آخرت کو پیچھے ڈال کر کے نہیں، بلکہ آخرت تمہاری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ دراصل ایک طرح سے
دنیاوی زندگی کو جو ترجیح دیتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کی تشریح اسی آیت کریمہ سے کی ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان تمام کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم کو آخرت سے دور کر دے وہ گویا کہ ہمارے لیے مضر ہے، اور یہ چیزیں اگر موجود ہیں اور ان سے ہماری آخرت مضبوط ہوتی ہے، لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، امت کا فائدہ ہوتا ہے، اسلام کو مضبوطی دیتے ہیں، ایمان کو مضبوطی دیتے ہیں، تو یہ چیز مفید ہے، بہت مفید ہے امت کے حق میں۔ لیکن اگر یہی چیز ہمارے لیے وبال اس وقت بن جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کو دنیاوی زندگی کی ترجیحات میں شامل کر دیتے ہیں، دنیا کی ترجیح کا سبب بن جاتی ہیں ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اسی قدر تعلق بنائیں، اسی قدر توجہ دیں ان تمام چیزوں کی طرف جتنا کہ جس کے ذریعے سے ہماری آخرت ضائع نہ ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ صحف ابراہیم میں بھی تھیں اور صحف موسیٰ میں بھی تھیں، یہ نئی چیزیں نہیں ہیں کہ جو تم کر نہیں سکتے ہو۔ یہ کہنے کا مطلب یہی ہے، گزشتہ بات کو یاد دلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے جو تم نہیں کر سکتے، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ پچھلی امتوں نے ایسا سب کیا ہوا ہے، لہذا تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہونے والا ہے، ہم سے نہیں ہونے والا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بہانے، یہ حیلہ سازیاں نہیں کر سکتے تم۔ اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فی ھذا لفی الصحف ان ھذا کیا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلے کے صحیفوں میں صحف ابراہیم جو جمع کا صیغہ بتایا گیا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس کئی صحیفے تھے، اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ دو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحف کو جوڑا گیا ہے تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو، لیکن زیادہ تر بہتر یہی بات ہے کہ کئی صحیفے ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے تھے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک صاف کریں، اپنا تزکیہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہوں، نمازوں کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذکار کے ذریعے سے اپنے دل میں اس کی ہیبت، اس کا خوف اور اس کے تئیں محبت پیدا کریں، یہی ایک بندے مومن سے مطلوب ہے۔ اور کامیابی کی یہی تین چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں کامیاب بناتی ہیں، لہذا ایک مومن آدمی کا یہ مطمح نظر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے آخرت میں کامیاب بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور دنیا کو دل میں بسانے والا نہ بنائے بلکہ آخرت کو دل میں بسانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔